اپنی آرچ ڈائسس کی 75 سالہ جبلی کے جشن کا جو پہلا حصہ ہے جو آج بروز ہفتے کو ہم منانے کو ہیں، جس کو ایک خاص نام دیا گیا کلیسیا کی طرف سے یوکرسٹک کانگریس۔ یوکرسٹ کانگریس کیا ہے؟ یہ کیتھولک ایمانداروں کا ایسا کٹ یا رفاقت ہے جس میں پاک یوکرسٹ کی عبادت، مسیح یسوع کو سجدہ کرنا اور پاک یوکرسٹ کے حوالے سے اپنی محبت اور علم کو بانٹنا ہے۔ اس رفاقت اور اکٹھ میں کاہن، راہبات اور عامت المومنین پاک یوکرسٹ کی خدمت میں شریک ہوتے ہیں، جو ہمارے کیتھولک ایمان کا مرکز ہے۔ یہ یوکرسٹک کانگریس قومی اور بین الاقوامی سطح پر منعقد کی جا سکتی ہے، جس میں مذہبی رہنماؤں اور عامت المومنین کی ایک بڑی تعداد پاک ماس اور یوکرسٹی سجدہ کی برکت اور عبادت اور دیگر عقیدت مندانہ رسومات میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک پہلو میں، ہر ایک کام میں، حصے میں پاک یوکرسٹ ہے۔ اگر آپ موضوع کی صورت میں دیکھیں، پاک ماس میں دیکھیں، اس ساری گفتگو میں، اور پھر آخر میں جب ہم یوکرسٹی سجدہ کریں گے، یسوع آپ کے درمیان سے گزرے گا، تو یہ سب کچھ پاک یوکرسٹ کی عزت اور شان میں ہے۔ آرچ بشپ بینی نے اپنے خوبصورت پیغام میں ہمیں بتا دیا کہ ایک بشپ، آرچ بشپ یا بشپ اپنی ڈائسس میں جب یوکرسٹ کانگریس کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اپنی ڈائسس میں پاک یوکرسٹ کی ایمان کی مضبوطی کو بڑھانا، لوگ اور زیادہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوں۔ اور آپ جو ہر پیرش کے 20 نمائندے یہاں پر موجود ہیں، یاد رکھیں یہ 20 لوگ اپنے پیرش کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں اپنے پیرش کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ 20 لوگوں کا چناؤ کرنا ہے تو ہمارے پیرش میں 13 علاقے ہیں، تو ہم نے ان 13 علاقوں میں سے 20 لوگوں کا چناؤ کیا۔ اور وہی بات جو بشپ جی نے بتائی کہ ایک بشپ جو ہے اپنی ڈائسس میں یہ کانگریس اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ ڈائسس اور ڈائسس میں جو پیرشز ہیں وہ ایمانی طور پر کیا ہوں؟ مضبوط ہوں۔ اسی طرح دوسرے پیرشز نے بھی اسی طرح آپ کو دعوت دی تاکہ آپ اس کا حصہ بنیں۔ اور پھر پاک یوکرسٹ اور یوکرسٹی سجدہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ پاک ماس کی عبادت گزارنا اور وہ ذرائع تلاش کرنا جس کی بدولت پاک یوکرسٹ میں یسوع کی حقیقی موجودگی کی گواہی دینا اور اس سے متعلق اپنی محبت اور علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا۔ یاد رہے کہ یوکرسٹی کانگریس کوئی کانفرنس نہیں ہے۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہم کسی کانفرنس کا حصہ نہیں بنے، ہم کوئی خاص لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے پیرش اور ڈائسس کی مضبوطی کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ یوکرسٹی کانگریس کی میزبانی جو ہے وہ کیتھولک کلیسیا خود کرتی ہے، اور آپ نے اس مقصد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں تو دوسروں کو بتانے والے بنیں کہ یہاں پر بشپ، فادر، سسٹرز اور پھر عامت المومنین، یعنی کہ آپ ایمانداروں کی جماعت ایک ڈائسس میں یوکرسٹ کانگریس کو مکمل کرتی ہے۔ آئیں پاک یوکرسٹ کے متعلق جانتے ہیں۔ پاک یوکرسٹ، پرانے عہد نامے میں پاک یوکرسٹ کی نشاندہی، اگر آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں، پرانے عہد نامے میں بہت سارے پاک یوکرسٹ کے واقعات ہیں، اس کی نشاندہی ہے۔ چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جب ہم پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے کی طرف بڑھیں اور پھر اس موضوع والی آیت پہ کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، تو ہم اس آیت کو حقیقی طور پر جانیں گے۔ پہلا واقعہ، خداوند یسوع مسیح سے پہلے یہودی لوگوں نے بیابان میں خدا کی طرف سے من کھایا، جو کہ یوکرسٹ کی ایک بڑی واضح مثال ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کے لیے من برسایا تو یہ پاک یوکرسٹ کی ایک بڑی واضح مثال ہے۔ دوسرا، تب اسرائیل کی کل جماعت شام کے وقت بڑا ذبح کرے
اور اس کے خون میں سے لے دہلیز کے دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر لگائیں۔ خروج کی کتاب اس کا 12 باب 6 سے 7 آیت۔ یہ عمل یسوع کے پاک خون کی علامت ہے جو ہمارے لیے بہایا گیا۔ یعنی کہ یہ تب کا واقعہ ہے جب 10ویں آفت مصر پر آئی اور اس کے بعد خدا کا یہ پیغام موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل تک پہنچا، اور یہ عمل جو ہے یسوع کے پاک خون کی علامت ہے۔ تیسرا، ملکی صادق شالم کا بادشاہ روٹی اور مے نکال لایا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ یہ ہمیں تکوین کی کتاب میں ملتا ہے۔ یہ عمل یوکرسٹ کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی کہ یہ برکت کا عمل ہے، اور وہی برکت جو یسوع نے آخری کھانے کے موقع پر دی، اور وہی برکت ہم پاک یوکرسٹ میں کاہن کے ساتھ گزرانتے ہیں کہ خداوند نے روٹی لی اور برکت دی، خداوند نے خون لیا اور برکت دی۔ چوتھا، ہر روز یوکرسٹ کی قربانی خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر قربانی اور اسحاق کی قربانی کو پیش کرتی ہے۔ تو یہ چند واقعات اور نشاندہی جو پرانے عہد نامے میں ہمیں پاک یوکرسٹ کے متعلق ملتی ہے، تاکہ آپ جب پاک یوکرسٹ کو جانیں سمجھیں اور ہر روز جو حقیقی تجربہ کرتے ہیں آپ اس میں اور زیادہ مضبوط ہوں۔ پاک یوکرسٹ کیا ہے؟ What is the Holy Eucharist؟ یوکرسٹ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی شکر گزاری کرنا ہے، یعنی کہ تھینکس گیونگ، کہ جب بھی ہم پاک یوکرسٹ کی قربانی میں آتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس بات کے لیے آمادہ رہیں، اپنے ایمان میں مضبوط رہیں کہ ہم نے شکر گزاری کرنا ہے۔ اس شکر گزاری کے خصوصی پہلو ہیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی، آخری کھانا، دکھ، صلیبی موت اور مردوں میں سے جلال کے ساتھ جی اٹھنا ہے۔ یعنی کہ یہ ایمانی بیج جو ہم پاک یوکرسٹ میں گزرانتے ہیں، یہ خداوند یسوع کی زندگی، آخری کھانا، دکھ، صلیبی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ پاک یوکرسٹ ہمارے مسیحی ایمان کا بہت بڑا بید اور خزانہ ہے، یہ پوری مسیحی زندگی کا مرکز ہے۔ یوکرسٹ is a communion gives us opportunity to continue the memory of Christ's passion and unite ourselves to him۔ یعنی کہ یوکرسٹ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا بید اور خزانہ ہے۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ میں نے پاک یوکرسٹ میں اس بات کا تجربہ کیا کہ یسوع حقیقی طور پر پاک یوکرسٹ میں کیا ہے؟ موجود ہے، موجود۔ اور آج آپ ہر ایک بات میں، اس یوکرسٹ کانگریس میں، آپ ہر ایک لمحے میں، ہر ایک وقت آپ خداوند یسوع مسیح کو محسوس کریں، یہ بہت لازمی ہے۔ ویٹیکن کی دوسری مجلس عامہ کا فرمان ہے کہ پاک یوکرسٹ ساری مسیحی عبادت اور لتوریا کی معراج ہے۔ یہ ویٹیکن مجلس ڈوم نے اس بات کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کہ پاک یوکرسٹ جو ہے ساری مسیحی عبادت اور لتوریا کا کیا ہے؟ معراج ہے۔ آپ یوکرسٹ کو مناتے اس لیے ہیں تاکہ ہم یسوع کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ اس لیے پاک یوکرسٹ کلیسیا اور مومنین یعنی کہ آپ سب کے لیے برکت، قوت، اتحاد اور شفا کا سیکرامنٹ بنتی ہے۔ جب بھی کاہن پاک یوکرسٹ کی قربانی گزرانتا ہے تو یہ کلیسیا کے لیے اور مومنین کے لیے کیا ہے؟ یہ برکت، قوت، اتحاد اور شفا کا سیکرامنٹ ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس معجزے میں وہ عورت شک کرتی ہے، آپ نے کبھی شک نہیں کرنا، کبھی بھی پاک یوکرسٹ پہ شک نہ کرے، اس کی صورت پر بھی نہیں۔ جب کاہن کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور بدن کے خون کا ملایا جانا پاک شراکت لینے والوں کو کیا عطا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ وہاں پر ہم سب کا ایمان اس حد تک مضبوط ہونا چاہیے کہ اس روٹی میں حقیقی طور پر کون موجود ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر یاد رکھے ہمارا شک پاک یوکرسٹ پہ آئے گا، وہاں پر برکت، قوت، اتحاد اور شفا کا جو وسیلہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ عام زبان میں پاک یوکرسٹ گندم کی روٹی
اور انگوری مے کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کا حقیقی بدن اور خون ہے جس میں اس کی موجودگی ہے۔ یہ ہم جتنے بھی آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ میں سے بہت سارے کیٹیکزم اسکول ٹیچرز ہیں، آپ قاری گروپ کے ممبر ہیں، آپ یوکرس منسٹر ہیں، اور آپ نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ تعلیم ہم نے دوسروں کو بھی دینی ہے، پہلے اپنی زندگی سے، پھر ہم نے اپنی زندگی سے دوسروں کو بھی یہ تعلیم دینی ہے۔ The Holy Eucharist, Vatican II tell us, is the source and summit of the Christian life. The Eucharist is the heart of Christian worship. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پاک یوکرسٹ جو ہے وہ ہماری عبادت کا کیا ہے؟ دل ہے۔ آپ گھر میں عبادت کرتے ہیں، آپ بائبل سروس کرتے ہیں، مگر جب ہم پاک یوکرسٹ بناتے ہیں، یاد رکھیں یہ کلیسیا کا دل ہے۔ جہاں پاک یوکرسٹ ہے وہاں کلیسیا کا وجود ہے۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب ہم پاک یوکرسٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر پاک یوکرسٹ روحانیت اور فضیلت جب ہم سمجھیں گے، آپ نے محسوس کرنا ہے کہ پاک یوکرسٹ کس طرح ہمیں آسمان کے ساتھ جوڑتی ہے۔ پاک یوکرسٹ کی روحانیت اور فضیلت یہ ایک سیکرامنٹ ہے جو ہمارے جسم اور روح کی پاکیزگی اور چھوٹے گناہوں سے معافی کا وسیلہ ہے۔ کاہن کہتا ہے آئیں ہم اپنے گناہ گار ہونے کا کیا کریں؟ اقرار کریں۔ یہ ایک کیا کہتے ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کاہن اور جماعت مل کر اپنے گناہ گار ہونے کا کیا کرتی ہے؟ اقرار کرتی ہے، اپنے گناہوں کے بارے میں کیا کرتی ہے؟ سوچتی ہے اپنے گناہوں کے بارے میں۔ مقدس اگسٹین بیان کرتے ہیں اندیکھے فضائل کا ظاہری نشان ہے پاک یوکرسٹ۔ اندیکھے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پاک یوکرسٹ یعنی کہ یسوع ہماری زندگی میں کیا کرے گا جب ہم اسے کیا کریں گے؟ ایمان کے ساتھ لیں گے۔ کبھی کبھار لوگ بھی، ہم فادرز بھی اور سسٹر سے بات بھی، ہم پاک یوکرسٹ میں تو آتے ہیں، یوکرسٹی کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پاک ماس کب شروع ہوئی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاک ماس کب ختم ہوئی ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کبھی کبھار کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے۔ جب ہم دل اور جان، روح اور جسم کے ساتھ ہم شریک ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اندیکھے فضائل کا ظاہری نشان ہے، مطلب ویزیبل سائن آف انویزیبل گریس۔ فضل، ہمیں گریس ملتی ہے، ہمیں فضل ملتا ہے کہ ہم خدا میں ایک ہوتے ہیں۔ یہ مسیح یسوع کے پاشکائی بیت یعنی اس کے مبارک دکھوں، نجات بخش صلیبی موت اور جلالی قیامت کی دائمی یادگار ہے۔ اس لیے اس سیکرامنٹ کے تقرر کے بعد مسیح یسوع نے حکم دیا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، ڈو دس ان ریممبرنس آف می، یعنی کہ میری یادگاری کے لیے کرنا۔ جب بھی اسے ادا کرنا، یہ کہنا کہ میری یادگاری، یعنی کہ ہم یسوع کی یادگاری، اور یسوع کی یادگاری کیا ہے؟ اس کے مبارک دکھوں اور نجات بخش صلیبی موت اور جلالی قیامت کو یاد کرنا کہ میری یادگاری کے لیے یہ کرنا۔ جب میں نے کہا اور ہم 16 پیرشز یہاں پر موجود ہیں، اس کے بعد سسٹر سے بات، سیمنری سے بردرز آگے، فارمیشن ہاؤس سے بردرز آگے، اور بھی بہت سارے لوگ، کاہن سے مان یہاں پر ہیں، تو یہ ایک اتحاد کی علامت ہے، مطلب کہ یوکرسٹ جو ہے وہ ہمیں ایک کرتا ہے، ایک کرتا ہے۔ جیسے بشپ جی نے کہا کہ ایک ہو کر پاک یوکرسٹ منانا، کہ جب ہم پاک ماس میں شریک ہوتے ہیں تو پاک ماس میں کچھ مخصوص لوگ نہیں آتے، بلکہ پاک یوکرسٹ جو ہے وہ اتحاد کا نشان ہے، ایک ہونے کا نشان ہے، اس لیے ہم سارے ایک ہوتے ہیں۔ پاک یوکرسٹ وسیلہ اتحاد، یہ اتحاد کا سیکرامنٹ ہے جو تمام مومنین کو مسیح کا اسرائیلی بدن اس کے سر یعنی مسیح کے ساتھ جوڑتا ہے۔ مقدس پالوس رسول ہمیں خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سب فردن مسیح کے بدن کے کیا بن جاتے ہیں؟ اعضاء بن جاتے ہیں، کہ فردن کہ ہم مختلف ہیں، ہم ایک جیسے نہیں ہیں، مگر جب ہم پاک یوکرسٹ کے میز کے قریب آتے ہیں، گرجا گھر میں آتے ہیں تو ہم فردن ہیں، مگر ہم یوکرسٹ
میں جب آتے ہیں ہم سارے کیا بن جاتے ہیں؟ ایک بن جاتے ہیں، ایک، جو کس کا نشان ہے؟ اتحاد کا نشان ہے۔ اور پھر جس طرح گندم کے بہت سارے دانے ایک روٹی اور بہت سے انگور مل کر میں بنتے ہیں، اسی طرح ایک روٹی اور پیالے میں شریک ہو کر ہم مسیح یسوع میں کیا ہوتے ہیں؟ متحد ہوتے ہیں۔ اور یسوع کیا ہے؟ کلیسیا کا سر ہے، اور ہم اس کے کیا ہیں؟ اعضاء ہیں، جو کہ اتحاد کی علامت ہے۔ جب کاہن نے پاک بدن اٹھایا اور پھر اس پاک بدن کو توڑا اور کہا کہ پاک بدن اور خون کا ملایا جانا 5 شرکت لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے، یہ تجربہ ہمیں ہر پاک ماس میں کرنے کو ملتا ہے، مگر صرف و صرف یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ایمان کو یسوع کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو یسوع کی قربانی کے ساتھ جوڑتے ہیں، پھر جا کر ہم حقیقی تجربہ کرتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، یہ ایک اتحاد کا نشان ہے۔ کس طرح پاک یوکرس وسیلہ اتحاد؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاک یوکرس کلیسیا اور کلیسیا کا اتحاد ہے، تو اس سے پہلے جس بات کو سمجھنا ضروری ہے وہ باپ اور بیٹے کا اتحاد، کہ باپ اور بیٹا کس طرح ایک ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت، ہم اس آیت کو زبانی جانتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, that have eternal life۔ یعنی کہ جو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر جب اس نے بھیجا تو اس نے اسے بخش دیا، اور جب بخشا اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 18 باب 19 سے 20 آیت، یہ دوسرے آیت ہے جو باپ اور بیٹے کے اتحاد کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر اتفاق کریں تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہو وہاں میں ان کے درمیان میں ہوں۔ کہ جہاں 2 یا 3 یسوع کے نام پر، اور یہ باپ اور بیٹے کا اتحاد ہے کہ ہم یسوع کے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں اور باپ ہمیں ہر وہ چیز دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، تو باپ اور بیٹے کا اتحاد۔ پھر مقدس یوحنا کی انجیل، کیونکہ جو باتیں تم نے مجھے دی ہیں وہ میں نے انہیں دی، اور انہوں نے قبول کر لی، اور انہیں سچ جان لیا کہ میں تجھ سے نکلا، اور ایمان لائے کہ تو نے مجھے کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ کہ ایمان لائے، اس لیے میں نے کہا کہ اب ہم اتنے ایمان میں مضبوط ہوں اور دوسروں کو بھی مضبوط کریں، کہ ایک بشپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یوکرسٹ کانگریس اس لیے کرتا ہے تاکہ ڈائسس میں ایمان مضبوط ہو، ڈائسس میں ایمانداروں کی جماعت یوکرسٹ کے ذریعے اور زیادہ مضبوط ہو۔ باپ بیٹے کو جانتا ہے اور بیٹا باپ کو جانتا ہے، بیٹے کے ذریعے باپ کو جاننا، بیٹے کے نام سے مانگنا، اور باپ وہ عطا کرتا ہے۔ اس کے نام میں برکت ہے اور اتحاد ہے۔ جہاں باپ اور بیٹے کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر زندگی کی تمام خوشیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ پاک یوکرس کلیسیا کے اتحاد کا منبع۔ پہلے ہم نے جانا کہ باپ اور بیٹے کا اتحاد، اب پاک یوکرس کلیسیا کے اتحاد کا منبع کیسے ہے؟ جیسے ایک تو آپ سب کا اکٹھے ہونا، پھر اس کے بعد جب ہم پاک سجدے کی طرف جائیں گے، پاک گھنٹے کی طرف جائیں گے، جلوس کی طرف جائیں گے، تو وہاں پر ڈائسس کے اور لوگ آئیں گے، وہ اور زیادہ کلیسیا کے اتحاد کو ظاہر کرے گی۔ مرکز کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اس کے ارد گرد کون ہے؟ ہم سب، جو کہ ایک ہونے کا نشان ہے۔ جب ہم اپنے کیتھولک ایمان کا اقرار کرتے اور اقرار کرتے وقت ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں ایک
पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर। ये कौन सी दुआ है या कौन सा अकीदा है जिसमें हम इस बात का इकरार करते हैं? रसूलों का अकीदा कि जहाँ पर हम इस बात का इकरार करते हैं, एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया। कैथलिक कौन है? कैथलिक वो है जो अपने ईमान का इकरार करे, और कैथलिक ईमान ये है कि हम ईमान रखते हैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया। ये हमारा ईमान है। अगर हम कैथलिक हैं तो हमें हर रोज़ हर लम्हा इस बात का इकरार करना है। वो क्या इकरार है? कि मैं ईमान रखता हूँ एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर। आप सोच रहे होंगे कि मौजू तो पाक यूकरिस्ट है और उसमें जो मरकज़ी आयत है क्या है, खुदावंद हम किसके पास जाएं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। तो यहाँ पर एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया की क्या बात है? तो आए इसको समझते हैं। इन यूकरिस्ट वी बिकम वन। यूकरिस्ट ही वो वाहिद ज़रिया है जो हमें एक बनाता है। एक ही बदन से खाना और एक ही प्याले से पीना हमें एक बना देता है। यस्सु एक ही है, हम बहुत सारे हैं, और जब हम बहुत सारे हैं तो हम क्या बन जाते हैं? एक बन जाते हैं, क्योंकि हम यस्सु की मानित बन जाते हैं, क्योंकि हम यस्सु का पाक बदन और पाक खून हासिल करते हैं। पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 12वीं आयत। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचे बहुत से हैं, तो भी हम मिलकर एक ही बदन हैं। मतलब यस्सु एक ही है और हम बहुत हैं। पाक यूकरिस्ट में एक बदन में शरीक होकर इत्तेहाद का निशान बन जाते हैं। कि पाक यूकरिस्ट में हम एक होकर क्या बन जाते हैं? इत्तेहाद का निशान बन जाते हैं। और पाक यूकरिस्ट हमें क्या करती है? एक करती है। हम ना चाहते हुए भी पाक यूकरिस्ट से अलहदा नहीं हो सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि पाक यूकरिस्ट की कुर्बानी जो है वो मेरे लिए अलहदा गुजरानी जाए। नहीं, जब आप गिरजाघर में आए हैं तो आपने सबके साथ मिलकर पाक यूकरिस्ट की कुर्बानी को गुजराना है। दूसरा, पाक यानी कि होली। हम पाक बन जाते हैं जब हम पाक शराकत को, पाक यूकरिस्ट को हम ईमान के साथ लेते हैं। कैसे? हम सब पाक भी यूकरिस्ट की बदौलत होते हैं। पाक मास के आगाज में जमायती तौर पर तौबा की रस्म हमें गुनाहों की माफ़ी और पाकीज़गी अता करती है। फिर पाक कलाम के वसीला से हम पाक हो जाते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब उसकी 3री आयत। अब तुम इस कलाम के सबब से क्या हो गए हो? पाक हो गए हो। यहाँ पर आप देखते हैं कि फादर जी मॉन्स्टर्न को लिए खुदावंद यीशु मसीह को लोगों की तरफ लेकर जा रहा है, और वो जो खुदावंद यीशु मसीह को छू रहा है वो शिफा पा रहा है। ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं और सारा कुछ ये हमने इसलिए लगाई हैं आपको बताने का मकसद कि हमारी डायसिस में पाक यूकरिस्ट की फरावानी कितनी ज़्यादा है, और आप मोमिनीन और आपके जैसे और मोमिनीन पाक यूकरिस्ट में जब शरीक होते हैं वो बरकत पाते हैं। तो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को छूने से हम शिफा पाते हैं, उसको सुनने से हम शिफा पाते हैं। कि मुकद्दस यूहन्ना की इंजील बयान करती है कि अब तुम इस कलाम के सबब से क्या हो गए हो? पाक हो गए हो। यीशु के पाक बदन और पाक खून को अपने बदन में उतारने के वसीला से हम क्या हो जाते हैं? पाक हो जाते हैं। लिहाजा कलीसिया को पाक करने का मौसर और वाहिद ज़रिया भी पाक यूकरिस्ट ही है, जो कि इसके इत्तेहाद, यगानगत, इत्तेफाक और मेल मिलाप का ज़ारी निशान है। वी बिकम होली थ्रू द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। कि हम यीशु के पाक बदन और खून के वसीला से क्या होते हैं? पाक होते हैं। इससे मैंने कहा कि जब भी हम चर्च आएँ लायक तौर पर शरीक हों, ऐसे नहीं। हमारा रूह जिस्म एक होना चाहिए। फिर जाके हम हर पाक मास में ऐसा ही तजर्बा करेंगे जैसा आपने उस वीडियो में देखा। हम ऐसा ही तजर्बा करेंगे इस शख्स की तरह जो यीशु को छूकर शिफा पाता है। अब कैथलिक, हम फ़ख्र के साथ कहते हैं ना
کہ ہم کیتھولک ہیں. وی پراؤڈ ٹو بی اے کیتھولک، کہ ہم کیتھولک ہیں. عالمگیریت کا تصور بھی پاک یوکرسی میں تکمیل پاتا ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب 9 اور 10 آیت میں انہوں نے ایک نیا گیت گا کر کہا کہ تو ہی اس لائق ہے کہ اس تومار کو لے اور اس کی مورے توڑے، کیونکہ تو ذبح کیا گیا اور اپنے خون کے ذریعے ہر قبیلے، ہر زبان اور ہر امت، ہر قوم میں سے خدا کے لیے خریدا ہے، اور انہیں ہمارے خدا کے واسطے بادشاہی اور کاہن بنا دیا ہے، اور وہ زمین پر بادشاہی کریں گے. اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ پاک یوکرس یعنی یسوع کی موجودگی سے کیتھولک وجود میں آتے ہیں جو کہ اس کے اتحاد کو ظاہر کرتے ہیں. The Eucharist, also known as the Holy Mass, is a Catholic sacrament that celebrates the death and the resurrection of Jesus Christ. کہ ہم پاک ماس میں جب شریک ہوتے ہیں تو ہم یسوع کی موت اور اس کے جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اس بات کا نشان بھی ہے کہ ہم کیتھولک ہیں. پھر آخری رسولی، اپوسٹولک. رسولی مطلب رسالت، اور رسالت کا کام بھی یوکرس کے اتحاد سے نکلتا ہے. پاک ماس کے اختتام میں بھیجے جانے کا عمل رسالتی عمل ہے. جب کاہن کہتا ہے کہ سلامتی سے جائیں، اس بات کی کیا علامت ہے کہ سلامتی سے جانے سے مراد یہ ہے کہ جو کلام آپ نے سنا، یعنی کہ اس کلام کے سبب سے ہم پاک ہو گئے، اور ہم پاک یوکرس کے وسیلہ سے ہوئے. اب جب کاہن کہتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جائیں تو ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ رسالت کرنی ہے. پھر اسی پر آتا ہوں کہ یہ 20 لوگ ہر پیرش کے اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنے علاقے، اپنے پیرش میں پاک یوکرس کی ایمانی طور پر منادی کرنی ہے. یہ ایک رسولی کلیسیا، ہم رسولی کلیسیا کا حصہ ہیں. ہم رسولوں کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اور جب ہم رسولوں کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو پاک یوکرس ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم نے اس کی منادی کرنی ہے. مقدس متی کی انجیل اس کا 28 باب 19 سے 20 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. کہ پاک یوکرس میں آج اس یوکرسٹی کانگریس میں اس دن کے ہر ایک لمحے میں یسوع ہمارے ساتھ ہے، جو کہ ہمیں پہلے ایک بناتا ہے، پھر پاک کرتا ہے، پھر ہمیں کلیسیا بناتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کیا کرتا ہے کہ ہم رسولوں کی جماعت ہو کر ہم اس کے نام کی منادی کرتے ہیں، اس کے نام کا پرچار کرتے ہیں. کلیسیا کا مطلب ہے خدا کے لوگ یا عہد کے لوگ. کلیسیا یعنی خدا کے لوگ بنتے ہیں، اور تب بنتے ہیں جب وہ مل کر یوکرس مناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بشپ جی اپنے کاہنوں کے ساتھ مل کر پاک ماس کی قربانی گزراتے ہیں، اور نیچے کلیسیا کی اتنی بڑی جماعت جو کہ ایک ہو کر اس بات کی علامت ہے کہ ہم کلیسیا ہیں، اور کلیسیا جب مل کر پاک یوکرس کی قربانی مناتے ہیں، اس لیے یوکرس میں شمولیت ہی ہمیں نئے عہد کے پاک لوگ یعنی کہ کلیسیا بناتا ہے. کہ جب بھی ہم پاک یوکرس میں شریک ہوتے ہیں، یاد رکھیں میرے عزیزو، ہر پاک یوکرس ہمیں ایک نیا تجربہ اور ہمیں ایک نیا انسان بناتا ہے. پہلا کرنتھیوس کا 12 باب پھر اس کی 27 آیت. پس تم فردن اعضاء ہو کر مسیح کا کیا ہو؟ بدن ہو. کہ ہم فردن ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خیالوں باتوں میں ایک نہیں کر سکتے. ہر کسی کا خیال، ہر کسی کی بات مختلف ہے، مگر جب ہم پاک ماس میں آتے ہیں تو ہم فردن ہو کر ایک بدن کا حصہ بنتے ہیں. اور بدن کس کا ہے؟ یسوع مسیح کا، جو کہ ہمیں ایک بھی کرتا ہے، پاک بھی کرتا ہے، رسولی کلیسیا بناتا ہے، ہمیں کیتھولک بناتا ہے. خدا کے لوگ مسیح کا بدن ہیں. کلیسیا اپنی بھرپوری میں یوکرسٹ ہی میں نظر آتی ہے، یوکرسٹ کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتی. یاد رکھیں، اگر آپ مقدس گھنٹہ کر رہے ہیں جیسے آج کریں گے
اگر آپ پاک ماس کی قربانی گزار رہے ہیں اتوار کے روز یا جب ہم بڑی عیدیں مناتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، تو کلیسیا نظر تب بھی آتی ہے جب پاک یوکرس کی قربانی گزرانتے ہیں یا مقدس گھنٹا کرتے ہیں یا ہم یسوع کو پاک یوکرس میں دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، پاک یوکرس بامی اتحاد اور اتفاق کا سیکرامنٹ ہے۔ یہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور ہمیں ایک بدن میں متحد کرتا ہے، ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ ایک دوسرے کے قریب لانا یہ بہت لازمی ہے کہ جیسے بشپ جی نے کہا، اپنے آپ کو خالی کرنا، اپنے آپ کو توڑنا اور پھر اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دینا، یعنی کہ ایک دوسرے کے قریب آنا۔ اگر پاک یوکرس میں ہم ہر پاک ماس پہ یہ تجربہ نہیں کرتے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، جو غلطیاں، خطائیں یا ناراضگیاں یا حسد ہمیں دور کرتی ہیں، ہمیں پاک ماس دعوت دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہی روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتیوں 10 باب اس کی 17 آیت۔ اور یہی پاک یوکرس میں کلیسیا کا اتحاد، اور ہم اسی اتحاد میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ کلیسیا کا اتحاد محبت کی علامت میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس میں یسوع کی قربانی دہرائی جاتی ہے اور خدا کی بادشاہت کو مستقبل کے اتحاد میں دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم پاک ماس کی قربانی گزرانتے ہیں تو پاک ماس کی قربانی جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس میں اور آنے والی خوشی کو بھی ہم حاصل کرتے ہیں جب ہم ایمان کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اسے یسوع نے کہا کہ اگر زمین پر 2 شخص کیا کریں؟ اتفاق کریں، یعنی کہ اتحاد میں رہیں، تو جو کچھ وہ میرے باپ سے مانگیں گے، باپ کدھر ہے؟ آسمان پر ہے، اور ہم اسے کیا کریں گے؟ زمین پر حاصل کریں گے۔ تو پاک یوکرس کی قربانی ہمیں آسمان کے ساتھ ملاتی ہے کہ جب ہم یسوع سے مانگتے ہیں۔ اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھیں گے۔ ہم نے کانگریس کے بارے میں سنا کہ یوکرسٹی کانگریس کیا ہے، آنے کے مقصد کے بارے میں، پھر ہم نے گہرائی میں پاک یوکرس کا تجربہ کیا کہ آپ سب اس آیت کو میرے پیچھے بلند آواز سے بولیں۔ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ یہ آیت جو ہے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں سے لی گئی ہے، اور 6 باب میں کل 72 آیتیں ہیں، اور اس میں ہے کیا آئے ہم اسے جانتے ہیں۔ اور پھر اس آیت کو، اور یہ یاد رکھیں کل 72 آیتیں ہیں، مگر یہ بالکل آخر میں یہ آیت بولی گئی ہے جہاں پہ مقدس پطرس اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ یوکرس کا سب سے پہلا ذکر مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں کیا گیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یوکرس کا ذکر 2 معجزات کے فوراً بعد آتا ہے۔ اسی باب میں یہ بھی لکھا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کائنات کی ہر چیز پر غالب آنے کی قوت رکھتا ہے۔ ایک طرف یسوع کا پانی پر چلنا، دوسرا جس کا ذکر بشپ جی نے بھی کیا کہ یسوع نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ دونوں معجزات ہمیں یوکرس کی طرف لے کر آتے ہیں، مگر اس میں واضح کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کائنات کی ہر چیز پر غالب آنے کی قوت رکھتا ہے۔ ان 2 معجزات میں ایک تباریہ کی جھیل میں خداوند یسوع مسیح کا پانی پر چلنا، اور پھر دوسرا روٹیوں کا معجزہ۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یوکرس کے بھید کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایسے نہیں یسوع نے کہہ دیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ یسوع نے یہ ایسے نہیں کہہ دیا، اس سے پہلے یسوع نے یہ 2 معجزات لوگوں کے سامنے رکھے۔ پہلے شاگردوں کے سامنے کہ پانی پر چلنا، اور اس کے بعد
پھر 5000 لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کے بعد یسوع نے کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اس کی 6 باب کی 47 آیت میں، مطلب پہلی آیت سے لے کر 46 آیت تک یسوع یہ 2 معجزات بیان کرتا ہے، اور پھر 47ویں آیت میں یسوع کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس الہی بیت کی قوت سے خداوند نے 5000 لوگوں میں 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو تقسیم کر کے انہیں سیر کیا، پانی پر چلا، انگوری میں اور روٹی کو اپنے بدن اور خون میں تبدیل کیا۔ یہ ہم اس باب میں دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے دیگر باتوں کے ساتھ یوکرس کا وعدہ کرتے ہوئے کہا، یہ روٹی جو میں تم کو کھانے کو دوں گا یہ میرا بدن ہے جو دنیا کی زندگی کے لیے ہے، جو کوئی میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ جب یسوع یہ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آئیں آگے دیکھتے ہیں۔ جب مسیح یسوع کے شاگردوں نے پاک یوکرس کے بارے میں مسیح کی تعلیم سن کر اعتراض کیا کہ یہ کلام سخت ہے، اس سے کون سن سکتا ہے، یہاں پر یسوع یہ بھی بات کرتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ جب ہم پرانے عہد نامے کی بات کر رہے تھے تو پہلی بات یہی تھی کہ خدا نے بنی اسرائیل کو آسمان سے من برسایا اور انہوں نے کھایا۔ یہاں پر یسوع ذکر کرتے ہیں، جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، جو اسے کھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی۔ یعنی کہ شاگردوں کے لیے اور لوگوں کے لیے کلام کیا تھا، سخت تھا۔ تو یسوع نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ تم نہیں سمجھے، میں تم سے علامتی طور پر گفتگو کر رہا تھا، بلکہ یسوع نے اپنے الفاظ کو یقینی طور پر کہا، جس پر خداوند یسوع مسیح سے مزید سوالات، الزامات اور اعتراضات کا جواب، یعنی کہ یسوع کی باتوں کو سمجھنے کے بغیر وہ وہاں سے چل دیے۔ یہ وہ تھے جو کہ یسوع کا پانی پر چلنا اور روٹیوں کو معجزے کو دیکھ کر بھی ان کا ایمان مضبوط نہیں آیا، ایمان مضبوط نہیں ہوا۔ وہ سمجھے کہ یسوع اپنے آپ کو بڑا نبی بنا رہا ہے، جب یسوع نے کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ یسوع نے اسی بات کو آگے بڑھاتے اپنے شاگردوں سے پوچھا، کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ تاہم نے شاگردوں کو دکھایا کہ اگرچہ وہ چھوڑ دیں تو ہی اس کے الفاظ اور ان کے معنی نہیں بدلیں گے، کہ جو کچھ یسوع نے ذکر کیا، جو کچھ یسوع نے معجزات کیے وہ تبدیل ہونے کو نہیں تھے۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو، یہ جو آیت ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو ہم جاننے کے لیے کہ 2 معجزات کے بعد جب یسوع کہتا ہے تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، جانا چاہتے ہو، اور وہ کہتا ہے، مقدس پطرس کہتا ہے کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ اس آیت میں کیا ہے؟ یہ ایمان افروز الفاظ ہیں جس میں ہمارے کیتھولک مسیحی ایمان کی روحانیت ولایت پائی جاتی ہے۔ جو کچھ ہم نے پہلے سیکھا، جو کچھ فادر عامر نے تعارف میں بتایا، بشپ جی نے پیغام میں، جو تجربہ ہم نے پاک یوکرس میں کیا، جو ہم نے یہاں دیکھا سنا، یہاں پر جب مقدس پطرس اس بات کی اقرار کرتا ہے تو یہ ہمارے کیتھولک مسیحی ایمان کا اظہار ہے کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ یہ صرف ایک اظہار خیال نہیں ہے، اور نہ ہی مقدس پطرس نے صرف خداوند کو خوش کرنے کے لیے ایسا کہا، بلکہ یہ الفاظ اس کی مسیح کے ساتھ طویل رفاقت کا نچوڑ اور مسیح یسوع کی الہی ذات میں اس کے پختہ ایمان کی دلیل بھی ہے۔ مقدس پطرس جو ایک پختہ عمر کا نوجوان اور تجربہ کار شخص تھا، جس نے اپنی زندگی میں بہت سے ربیوں اور صاحب حکمت افراد سے ملاقات کی، انہیں سنا اور ان کا شخصی تجربہ کیا، حتیٰ کہ اس نے نئے عہد نامے کے پہلے اور آخری عظیم نبی مقدس یوحنا اصطباغی کو بھی دیکھا تھا، سنا تھا اور اس کا قریب سے تجربہ کیا، لیکن جو روحانی تجربہ اور غیر معمولی حکمت و قدرت اس نے مسیح یسوع کی قربت نے محسوس کی، وہ ایک منفرد
احساس تھا کہ مقدس پطرس جو تھا وہ بہت جوشیلا تھا. جب بھی یسوع نے کوئی کام کہنا یا کرنا وہ سب شاگردوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ پہلے کہتا تھا کہ ہاں یسوع میں کرتا ہوں. مگر جہاں پر وہ جوشیلا تھا, جہاں پر وہ اپنے ایمان میں مضبوط تھا, وہ اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں, ہمیشہ کی زندگی باتیں تیرے پاس ہیں. اس کے ان الفاظ میں ایک خوشی اور اطمینان اور روحانی آسودگی تھی. یہ بالکل مقدس فیلبوس کے تجربے جیسا تھا جس نے نیتنیل سے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور انبیاء نے بھی کیا کہ ہم نے اس سے پا لیا ہے. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 45 آیت. ہر ایک شاگرد نے خداوند یسوع مسیح کا ذاتی تجربہ کیا. یہاں مقدس فیلبوس کی بات ہے کہ ہم نے اس سے پا لیا. مقدس پطرس کہتا ہے اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں, ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہے. در حقیقت مسیح کی ذات اور اس کی زندگی بخش تعلیم پر غور و فکر کرنے کے بعد مقدس پطرس نے یہ نتیجہ اخذ کیا اور وہ ایمان لایا کہ یہ وہی ہے جس کا پوری قوم صدیوں سے کیا کر رہی ہے, راہ دیکھ رہی ہے. کیا ہم بھی آج اس یوکرسٹ کانگریس میں جو آپ 400-500 لوگ بیٹھے ہیں, رات شام کو اور زیادہ ہوں گے, کیا ہم بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی مقدس پطرس کی طرح یسوع کا تجربہ کریں؟ کیا ہم بھی یسوع کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس بات کا اظہار کریں کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں, ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. پھر اگر ہم مقدس یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آیت اس باب کے آخری حصے میں, جیسے میں نے کہا, جو پاک یوکرس کی روحانیت اور فضیلت سے متعلق ایک طویل ایمان افروز تعلیم کو سننے کے بعد ایک ایمانی اقرار ہے کہ پورے باب کو سننے کے بعد یا پطرس یسوع کے ساتھ رہنے کے بعد وہ اقرار کر رہا ہے. ہم بھی جب ہم نے پاک یوکرس کا سیکرامنٹ حاصل کیا ہوگا, کتنی عمر ہماری ہوگی, 9 سال, 10 سال یا 8 سال, 11 یا 12 سال, تب سے لے کر اب تک ہم پاک یوکرس لے رہے ہیں, ہم پاک ماس میں شریک ہو رہے ہیں. اگر پوچھا جائے آپ نے زندگی میں کتنی پاک ماسوں میں حصہ لیا, آپ بولیں گے فادر بہت زیادہ. میں 8 سال سے کاہن ہوتے ہوئے ہر روز پاک یوکرس کی قربانی گزرانتا ہوں. کیا ہمارا تجربہ بھی اس مقدس پطرس کی طرف منفرد ہونا چاہیے؟ منفرد. پھر شفا, برکت اور اتحاد اور خدا کے ساتھ ایک ہونے کا وسیلہ ہر ایک پاک ماس میں ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ آپ میں سے بہت سارے یوکرس منسٹر ہیں, آپ میں سے کیٹیکسٹ ہیں, بردرز, فادر, سسٹرز, سنڈے اسکول ٹیچرز, قاری گروپ. کیا ہم تجربہ کرتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کو چھونے کا تجربہ کرتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کو پانے کا تجربہ کرتے ہیں؟ جیسے مقدس پطرس نے کہا, یہ ایمان کی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو پاک یوکرس کے حوالے سے جو غیر معمولی تعلیم مسیح یسوع نے دی اسے سمجھنا آسان نہیں تھا, اس لیے بہت سارے لوگ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تعلیم کیا ہے, سخت ہے, کہ پاک یوکرس میں اپنے آپ کو توڑنا, اپنے آپ کو قربان کرنا. جب ہم ورکشاپ کریں گے آپ کو بہت سارے سوال دیے جائیں گے اور وہ سوالوں کے جواب آپ کے ذاتی تجربات سے ہوں گے, صرف الفاظوں کا چناؤ نہیں کہ ہم اچھے اچھے الفاظ لکھیں. یہ جو تیار کیا گیا ہے, جو کچھ آپ کو آج بتایا جائے گا, بتایا جا رہا ہے, جو کچھ بھی پیش کیا جائے گا, یہ ایمان کے ساتھ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ پاک یوکرس کے ساتھ مضبوط ہو. دوسرے لوگوں کی طرح مقدس پطرس کو بھی مقدس یوحنا 6 باب کی ساری باتیں سمجھ میں تو نہیں آئی تھی. سچ میں مقدس یوحنا کو بھی ساری باتیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ جب یسوع پانی پر چل رہا ہے وہ دیکھ رہے تھے. جب یسوع نے کم چیزوں سے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا وہ سوچ رہے تھے. اور پھر جب یسوع کہتا ہے کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے,
جو اس روٹی کو کھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی رکھے گا۔ مقدس پطرس بھی دوسرے رسولوں شاگردوں کی طرح اور لوگوں کی طرح یسوع کی یہ تعلیم کو سمجھ نہیں پایا تھا، مگر پھر بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ مسیح یسوع کی ذات پر ضرور ایمان لے آیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یسوع کی ذات پر کیا لانا؟ ایمان لانا، اور ایمان سے پاک شراکت یا پاک یوکرس کو حاصل کرنا۔ مسیح کے کہنے پر پختہ ایمان رکھتا تھا، جیسے وہ خدا کی آواز سن کر ایمان لایا، اب وہ ہر حال میں اس کے پیچھے چلنا چاہتا تھا، کیونکہ اتنی طویل رفاقت اور مسیح یسوع کے ساتھ شخصی تعلق رکھنے کے بعد اب وہ صرف اسی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ یہ الفاظ یاد رکھیں، آج ہمیں حقیقت میں دعوت دیتے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہم یسوع کے ساتھ اس طویل سفر میں اس کے ساتھ ایک ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ہم سب کے لیے یہ سوالیہ نشان۔ جب چلنا ہے تو پھر پیچھے نہیں دیکھنا، جیسے مقدس پطرس نے کہا کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں۔ یہ مرکزی آیت مقدس پطرس کا اقرار ہمیں ایک اور ایمانی نقطے کی طرف گامزن کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نسل انسانی کی نجات کا واحد وسیلہ مسیح یسوع ہے، جس کا اعلانیہ اقرار مقدس پطرس نے روح القدس سے معمور ہونے کے بعد یہودیوں کے مجمع کے سامنے کیا۔ یہ تجربہ جو اس نے کیا تھا کہ اے خدا ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں، جب اس نے بولا، اس کا تجربہ وہ کہاں پہ کرتا ہے؟ رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب اس کی 12ویں ہے، جہاں پہ لکھا ہے اور کسی دوسرے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم کیا پا سکیں؟ سارے بولیں، جس کے وسیلہ سے ہم کیا پا سکیں؟ نجات پا سکیں۔ اور وہ نام کون ہے؟ یسوع مسیح۔ وہ نام یسوع مسیح ہے جس کے وسیلہ سے ہم کیا پاتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں۔ در حقیقت مقدس پطرس مسیح یسوع کے ان الفاظ کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آیا تھا جب مسیح نے اپنے پکڑوائے جانے سے پہلے کہا تھا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 6 آیت۔ عزیز مومنین، اس ایمان افروز آیت پر دھیان و گیان کرنے کے بعد ہمیں ضرور یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ مقدس یوحنا 6 باب میں خداوند نے ضرور ایک عظیم بید بیان کیا تھا، اور وہ بید یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بدن کھانے کو اور اپنا خون پینے کو دیا۔ یسوع نے یہ نہیں بتایا کہ وہ عمل کیسے ہوگا، بلکہ ایک بید کی صورت میں چھوڑ دیا۔ آج بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ پاک ماس میں ہمیں یسوع کا خون کیوں نہیں دیا جاتا، روٹی کیوں دی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں وہاں پر کہ کاہن کا پاک یوکرس کو اٹھانا اور پھر یہ کہنا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شراکت لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی۔ اور جب ہم بدن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس بات کو بھی جاننا ہے کہ بدن میں در حقیقت یسوع کا خون کیا ہے؟ خون کیا ہے؟ شامل ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس بات پہ نہ شک کریں کہ کاہن کیوں نہیں دیتا۔ کاہن جو یہ الفاظ دہراتا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ اور یہ کلیسیا کے الفاظ ہیں، اور یہ ہم نے ہمیشہ ایمان کے ساتھ لینا ہے۔ ایمان کے ساتھ۔ اگر پطرس نے یہ بات کہی تو اس نے روح اور جسم میں رہ کر روح القدس کی ہدایت میں یہ بات کی۔ اور جب آپ پاک شراکت لیں، کبھی نہ سوچیں، کبھی نہ سمجھیں، کبھی یہ سوال نہ کریں، کبھی یہ سوال نہ کریں، بس آپ کا ایمان یسوع کے پاک بدن پر ہونا چاہیے۔ اس کے چھونے سے میں شفا پاتا ہوں، اس کے دیکھنے سے میری آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کو حاصل کرنے سے میں ہر روز نیا بن جاتا ہوں۔ پس ہمیں مقدس پطرس اور باقی شاگردوں کے عظیم ایمان کو سراہنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ رسولی ایک پاک کیتھولک رسولی کلیسیا، اور جب رسولی کلیسیا کی بات آتی ہے تو اس بات کو آپ نے جاننا ہے کہ مقدس پطرس اور باقی شاگردوں کے عظیم ایمان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سراہنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ وہ خداوند کے الفاظ کو نہ سمجھ سکے، لیکن انہوں نے خداوند پر بھرپور اعتماد کیا۔ لیکن خداوند یسوع کے پاس کئی بید یعنی اس کے دکھوں
सलीबी मौत और जी उठने के बाद जब रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ तो शागिर्द इस अजीम भेद को समझने के लायक बने। तो आप जब कलाम मुक़द्दस पढ़ें, रसूलों के ईमाल की किताब, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद कि रसूलों में एक नया जोश, नया वलवला, उनका डर खौफ ख़त्म हुआ। और फिर मैं बिशप जी की बात को सामने लेकर आता हूँ कि हर एक बिशप जब अपने डायसिस में यूक्रिस्ट कांग्रेस करता है तो उसका मकसद क्या है कि लोगों के ईमान को और ज़्यादा मजबूत करना। जैसे रसूलों के ईमाल में शागिर्दों का ईमान मजबूत था, रसूलों की मनादी मजबूत थी, इसी तरह जब आप 320-400 लोग जब आप जाएं अपने पैरिशेस में, आपने दूसरे लोगों के ईमान को मजबूत करना है जैसे रसूलों का ईमान मजबूत हुआ। अब चंद खास बातें जो आज की सारी बातचीत को, इस इन्वान को एक करेगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चंद बातों को आपने सोचना समझना। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो इन बातों को लाजमी लिखें, ये आपके ईमान को मजबूत करेगी। सबसे पहले पाक यूक्रिस्ट कलीसिया लतूरी इबादत का मरकज़ और दूसरे तमाम सैक्रामेंटों का मरकज़ है। कलीसिया के 7 सैक्रामेंट हैं, उसका जो दिल है वो पाक यूक्रिस्ट है। दूसरा, पाक यूक्रिस्ट खुदा की मोहब्बत कि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और मसीही ईमान का खजाना क्या है? खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। पाक यूक्रिस्ट ज़िंदगी की ज़मानत और अलामत है कि पाक यूक्रिस्ट हम ज़िंदगी हासिल करते हैं। जो इस रोटी को खाता और इस खून को पीता वो हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं, यानी कि ज़िंदगी की ज़मानत। पाक यूक्रिस्ट शिफा और तब्दीली का सैक्रामेंट है कि अपने आप को खाली करना, अपने आप को तोड़ना और अपने आप को दूसरों को देना, यानी कि शिफा और तब्दीली का सैक्रामेंट है। पाक यूक्रिस्ट हमें यीशु से मिलाता और कलीसिया से मुत्तहिद करता है। याद रखें, जब आप पाक यूक्रिस्ट में शरीक होते हैं तो आपके काहिन, यानी कि जो आपके पैरिश के फादर हैं, आपके मास्टर साहबान हैं और फिर जो ग्रुप्स में काम करने वाले हैं, उनको एक करता है, मुत्तहिद करता है। पाक यूक्रिस्ट मिशनरी खिदमत, मुनादी और मिशनरी बेदारी में मजबूती की अलामत है कि जो मिशन का काम कर रहे हैं कि बपतिस्मा के सैक्रामेंट में हम सबको ये मिशन दिया गया कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। ये सिर्फ फादर्स या सिस्टर्स का काम नहीं है, बल्कि ये आप आमत अल मोमिनीन जो आप ईमानदार हैं, आपका भी ये काम है कि हमने रसालत या मिशन का काम, मुनादी का काम करना है। पाक यूक्रिस्ट पुरखलूस शुक्रगुजारी और पुर असर हमदो सना का वसीला है। इसलिए पाक यूक्रिस्ट में गीत गाए जाते हैं कि ये जो गीत गाए जाते हैं जो इस बात की अलामत है कि हम खुदा के फरिश्तों के साथ हम यीशु के पाक बदन की तारीफ़, यीशु के पाक बदन और खून की तारीफ़ करते हैं। यूक्रिस्ट ऊंच नीच ख़त्म करके गरीबों और बीमारों की खिदमत के लिए तहरीक देता है। याद रखें, ऊंच नीच ख़त्म करना यानी कि अपने दरमियान से ये बड़ापन ख़त्म करना। इसे यीशु की तालीम में ये बात बहुत ख़ास है, हलीमी और फ़रोतनी। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? छोटा किया जाएगा। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। बड़ा यानी कि पाक यूक्रिस्ट जो है वो हमारे दरमियान से ऊंच नीच ख़त्म करता है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कहा कि बदन एक है और हम उसके क्या बनते हैं? अज़ा बनते हैं। वहाँ यीशु ये नहीं देख रहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने गुनाह किया है किसने गुनाह नहीं किया, सारे एक होकर। और फिर उसकी बड़ी मिसाल जब हम चर्च में बैठते हैं, जो पहले आ गया वो आगे बैठता है, जो बाद में आया वो पीछे बैठता है। हम नहीं देखते कि मेरे दाएं और बाएं कौन बैठा है। पाक यूक्रिस्ट हमारी ज़िंदगी का निगहबान और मुहाफिज है। याद रखें, ईमान के साथ पाक यूक्रिस्ट हमें बहुत सारे ख़तरों से बचाता है, हमारा मुहाफिज है कि यीशु हमें हर तरह की बुरी आफत से, हादसों से बचाता है। पाक यूक्रिस्ट हम आंगी, अमन, सुलह और माफ़ी और इत्तेहाद का मंबा है। हम आंगी, हारमनी, यूनिटी, एक होना, ये गानगत।
पाक यूक्रिस्ट रुल कुदस में नई जिंदगी और नेमतों की फरावानी हासिल करने का फलदार वसीला है, फलदार वसीला। इसे यीशु कहता है कि हकीकी ताक मैं हूँ और तुम उसकी डालियाँ हो, यानी कि ताक और डाली का रिश्ता ये बहुत ख़ास है। पाक यूक्रिस्ट दुआया ज़िंदगी का मजबूत किला है। याद रखें, पाक यूक्रिस्ट लेने से पहले, पाक यूक्रिस्ट लेने के बाद हमें शुक्र गुजारी की दुआ जब हम करते हैं, ये हमें और ज़्यादा दुआया ज़िंदगी में मजबूत करता है। और आखिर में पाक यूक्रिस्ट हकीकी तौर पर इमैनुएल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। पाक यूक्रिस्ट हमें इमैनुएल लेने की दावत देता है कि हम यीशु को लें, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। और फिर आखिर में मुकद्दस जॉन पॉल II कहते हैं, इन दैट लिटल होस्ट इज़ द सोल्यूशन टू द ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। इस छोटी सी पाक यूक्रिस्ट में दुनिया के तमाम मसाइल का हल है, दुनिया के हर एक मसाइल का हल है, अगर हम उससे ईमान के साथ लें। मेरी दुआ है कि खुदा आज इस यूक्रिस्ट कांग्रेस में जो कुछ भी अब तक हुआ है और जो होने वाला है, वो हम सब के लिए, हमारी डायसिस के लिए, जिस मकसद के लिए रखा गया है, वो ईमान की मजबूती हो। और फिर जो कुछ भी आपने सुना, यकीनी तौर पर आपके ईमान को मजबूती मिली होगी। इसी ईमान को आपने आगे लेकर चलना है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।